ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، مسلم معاشرے میں کس طرح کی 4-5 تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہے، جس کے بعد کہیں نہ کہیں سماج میں مسلمانوں کا جو معاملات ہے وہ بہت بہتر ہو سکے؟ نمبر 1 تو ہر بچے کو اسکول بھیجنا شروع کرے، ہر بچہ اسکول جائے، ہر بچہ کم سے کم کلاس 12 تک کی تعلیم حاصل کرے، کم سے کم کلاس 12 تک کی تعلیم حاصل کرے۔ پیسہ نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں، برتھ ڈے نہ منائیں، گھر گروی پہ رکھ دیں، زیورات گروی پہ رکھ دیں، گروی کر دیں، پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ ایک روٹی کم کھائیں پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، نمبر 1۔ نمبر 2، شادیوں میں پیسہ خرچ کرنا بند کریں، ختم نہ کریں، مطلب کم نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں ختم کریں۔ شادیاں، میری اپنی شادی بتا رہا ہوں، میں نکاح ظہر کی نماز کے بعد نکاح کیا، مغرب اور افطار پہ ولیمہ، ظہر کی نماز کے بعد نکاح اور افطار پہ ولیمہ۔ کتنے لوگ؟ 50 لوگ۔ ہال کا وینیو کیا؟ میرا اپنا چھوٹا سا فلیٹ، میرے والد صاحب کا گھر، اس فلیٹ میں 50 لوگ جمع ہوئے، قریب کے 50 لوگ جمع ہوئے نکاح کے لیے۔ وہ 50 لوگ افطار پہ 25 ہو گئے، لاکھ روپے خرچ نہیں ہوئے میرے نکاح پر، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پیسے بچے تو اسکول میں لگ گئے میرے۔ تو اس طرح ہر انسان کو یہ سوسائٹی کی بہت بڑی پریشانی ہے کہ ہم نے اتنوں کا کھایا، ہم کسی کو کیسے نہیں کھلائیں گے؟ ہم نے اتنے کو کھلایا، اس نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ بند کیجئے، آپ نے کسی کا بھی کھایا ہو بند کیجئے، کسی کو تو روکنا ہوگا۔ معاشرہ ایک ہو کر کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے کھانا، ہمیں نہیں چاہیے کھانا، آپ نکاح مسجد میں کیجئے، گھر پہ ولیمہ کیجئے۔ یہ جو پیسے بچیں گے، اس سے سوسائٹی کا ایک بڑا کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ، ایک بڑا کام ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے انشاءاللہ۔ یہ 2 اہم کام اگر ہم کرنا شروع کر دیں، جو مجھے لگتا ہے فوراً میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں، اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا۔ اور ہماری سوسائٹی کے جو نوجوان ہیں، جو ایز اے سوسائٹی آپ یہ کوشش کریں کہ مسجد کو اپنا سینٹر بنائیں، ہر کام مسجد سے کریں۔ اگر ایک سوسائٹی میں اتنے بیوائیں ہیں، ان کے گھر اناج جانا ہے تو مسجد سے جائے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے مسجد میں بات لائیں، اس کے گھر کی اسکول کی فیس نہیں جمع ہو رہی ہے، بات مسجد میں لائیں۔ مسجد کو نماز تک محدود نہیں کرنا چاہیے، نماز تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد از سینٹر آف پاور آپ کہہ سکتے ہیں، اور امام جو ہے وہ صرف نماز پڑھانے کا امام نہیں، وہ پورے علاقے کا امام ہونا چاہیے۔ ہر کام مسجد سے ہونی چاہیے، ہر کام مسجد سے ہونی چاہیے۔ مسجد کو استعمال کریں، اور سب سے اہم کام استعمال کریں کہ سوسائٹی میں، اس محلے میں جتنے لفنڈر لڑکے نوجوان ہماری اور آپ کی عمر کے، آپ انٹرویو لے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، ہم لفنڈر نہیں الحمدللہ، پر ہمارے اس عمر کے کئی لفنڈر ہر علاقے میں ہیں، جو بائک چلا رہے ہیں تیزی سے، جوا کھیل رہے ہیں، گانجا لے رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ ان کی لسٹنگ کی جائے ہر محلے میں، اور ان کی کٹائی کی جائے، مسجد کے باہر اچھی سے دھلائی، پہلے سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو ان کی کٹائی کی جائے اور ان کو سدھارا جائے۔ انہوں نے معاشرہ بگاڑ رکھا ہے۔ اب ماں بہن کو آپ راستے سے نکل نہیں سکتے لے کر، زبان پہ گالی کے علاوہ نوجوان کی زبان سے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ کچھ ہی ایسے ایلیمنٹس ہیں، ان کو سدھارا جائے جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، ان کو سدھارنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں میں بولا، ایڈوکیشن، شادی بے کم خرچ، اور مسجد کو سینٹر آف پاور بنائیے۔ یہ 3 کام کریں انشاءاللہ، بنیادی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ ولی رحمانی تھے، اور بھی بہت ساری لمبی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن یقیناً ایک ویڈیو میں یہ تمام بات کر پانا پاسبل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ولی رحمانی کی زندگی کے کچھ ان حصوں کو جاننے کے بعد بہت کچھ سیکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں ان کے دوارا بتائے گئے کچھ اہم چیزوں پر عمل کریں گے، تو آپ کی اور آنے والے پورے جنریشن کی زندگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بدلے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ ہندوستانی جو میڈیا ہے، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ بہت ہی میچور طریقے سے آپ نے انٹرویو لیا ماشاءاللہ، بہت ہی جینوئن سوالات تھے آپ کے۔ میں بہت سے انٹرویوز دیتا ہوں، پر آپ کے انٹرویو لینے کے طریقے سے میں بہت زیادہ امپریسڈ ہوں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔